بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈیا نے بدھ کو دنیا کے جدید ترین لڑاکا جیٹس میں شمار ہونے والے 5 فرانسیسی جنگی طیارے اپنی فضائیہ میں شامل کر لیے ہیں۔ یہ طیارے فرانس سے پرواز کرتے ہوئے بدھ کو امبالہ کے فضائی اڈے پر پہنچے۔ انڈیا نے فرانس کے ساتھ تقریباً 60,000 کروڑ کی مالیت کے 36 رافیل جنگی جہازوں کی خریداری کا سودا کیا ہے اور یہ 5 طیارے اسی سودے کا حصہ ہیں۔ باقی طیارے آئندہ برس کے اختتام تک انڈیا کے حوالے کیے جائیں گے۔ کیا انڈیا بیک وقت چین اور پاکستان سے محاذ رہی کی تیاری کر رہا ہے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ تمام معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ انڈیا کی فوج چین سے سرحدی کشیدگی کے دوران ہنگامی حالات کے خصوصی اختیارات کے تحت فرانس سے فضا سے زمین پر وار کرنے والے ہیمر میزائل بھی خرید رہا ہے۔ انڈین فضائیہ نے حال میں روس سے 21 اضافی MiG 29 اور 12 Su-30 جنگی طیارے خریدنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ماضی میں انڈیا کے عسکری منصوبے اور پالیسیاں پاکستان کے گرد مرکوز ہوا کرتی تھی۔ گزشتہ 30 برس سے انڈیا اور پاکستان کی سرحد اور کنٹرول لائن دنیا کا سب سے متحرک فوجی خطہ رہی ہے۔ کوئی باضابطہ جنگ نہ ہونے کے باوجود یہ دنیا کے چند خطرناک ترین سرحدوں میں سے ایک ہے۔ کشمیر کی شورش نے اس خطے کو ایک مسلسل جنگ زدہ خطے میں بدل دیا ہے۔ انڈیا کی بیشتر فوجی توانائی اور عسکری منصوبہ بندی پاکستان کے پیرائے میں ہی ہوا کرتی تھی۔ انڈیا کی واضح پالیسی ایک وقت میں ایک محاذ پر توجہ مرکوز کرنے کی تھی۔ چین کی طرف سے انڈیا کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں تھا اور وہ بیک وقت 2 محاذ کھولنے کی نہ تو حالت میں تھا اور نہ ہی وہ کھولنا چاہتا تھا، لیکن یہ پالیسی اب تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ چین سے سرحدی تنازع کے باوجود گزشتہ 4 دہائیوں سے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان سرحد پر کوئی سنگین نوعیت کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، لیکن گزشتہ برسوں میں چین نے انڈیا سے اپنی تقریباً 3,800 کلومیٹر لمبی سرحد پر بڑی بڑی سڑکیں اور ایئر اسٹرپس اور ہیلی پیڈ بنانے شروع کر دیے اور بڑی تعداد میں فوجیوں کے رہنے کے لیے ٹھکانے بھی تعمیر کیے۔ اس مدت میں چین کا رویہ بھی بدلتا رہا اور وہ سرحد پر اپنے دعوے کا اظہار زیادہ شدت سے کرنے لگا۔ حالیہ برسوں میں سکم، اروناچل اور لداخ کے بعض علاقوں میں چینی فوجی کئی بار ان علاقوں میں داخل ہوئے جنہیں انڈیا اپنا علاقہ کہتا ہے۔ کئی بار چائنا نے ایکچوئل کنٹرول لائن پار کر کے بھی انڈیا کی زمین پہ پیٹرولنگ کی۔ سرحد پر چین کے رویے میں بڑھتی ہوئی سختی اور چینی فوجیوں کے عزائم کو محسوس کرتے ہوئے انڈیا نے تقریباً کوئی 15 سال پہلے ہی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دور اقتدار میں سرحد پر بڑے پیمانے پر فوجی اڈے اور ایئر اسٹرپس وغیرہ تعمیر کرنا شروع کر دیے تھے۔ سرحدوں پر شروع کی گئی بیشتر تعمیرات اب تقریباً تکمیل کے مراحل پر ہیں۔ چین انڈیا کے اس بدلتے ہوئے پس منظر کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران گزشتہ برس 5 اگست کو انڈیا نے اپنے زیر انتظام جموں کشمیر کی حیثیت بھی تبدیل کر ڈالی۔ پارلیمنٹ میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے جموں کشمیر اور لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دے دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، حکومت نے ایک قرارداد میں چین کے زیر انتظام اکسائی چین کے علاقے کو بھی چین سے واپس لینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مشرقی لداخ کے ایک بڑے حصے پر چین اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا رہا ہے۔ کشمیر اور لداخ سے متعلق پارلیمانی ترمیم سے چین میں بے چینی پیدا ہو گئی اور وہ انڈیا کے ہر قدم کو اب شک کی نظر سے دیکھنے لگ گیا۔ کورونا کی وبا کے ابتدائی مہینوں میں جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وبا کا ذمہ دار چائنا کو قرار دیا تو بھارت نے بھی امریکی موقف کی تائید کی۔ اسی دوران انڈیا کے ایک نجی بینک میں چین کے سینٹرل بینک کے ذریعے کچھ شیئرز خریدنے کے بعد انڈیا نے ایک آرڈیننس کے ذریعے چینی کمپنیوں کی براہ راست سرمایہ کاری پر بھی پابندی لگا دی۔ اسی ماحول میں جون کے وسط میں وادی گلوان میں ایک خون ریز جھڑپ ہوئی جس میں تقریباً 20 انڈین فوجی ہلاک ہوئے اور کم از کم 70 زخمی ہو گئے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جھڑپ اپریل میں انڈین فوجیوں کے ذریعے گلوان میں سڑکیں اور پل تعمیر کرنے اور غیر قانونی طریقے سے LAC میں داخل ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ 15 جون کی جھڑپ میں بڑی تعداد میں انڈین فوجیوں کی ہلاکت کے بعد انڈین سیاسی رہنماؤں، دانشوروں اور عوام کو اس نقصان کا بہت شدت سے احساس ہوا۔ جب انڈیا کا پاکستان جیسے دوسرے جنوبی ایشیائی ممالک سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو انڈیا ان کے خلاف فوراً جوابی کارروائی کرتا ہے، لیکن اگر مخالف ملک چین ہو تو انڈیا کا برتاؤ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔
इंडिया चीन की फौजी ताकत के फ़र्क और चीन के खिलाफ किसी तरह की फौजी कार्रवाई के मुमकिन नतीजे से मुकम्मल वाकिफ था। इसीलिए वो वादी गुलवान के टकराव का फौजी ताकत से हल करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस बेबसी के सबब इंडिया में चीन मुखालिफ जज्बात और शिद्दत इख्तियार कर गए। अमेरिका चीन की पेशकदमी रोकने के लिए अपनी हिकमत अमली के तहत इंडिया और चीन के दरमियान इख्तलाफात को हवा दे रहा है, जिससे इंडिया और चीन के ताल्लुकात को फ़रोग और सरहदी तनाज़ात के हल में मज़ीद पेचीदगी पैदा हो रही है। इंडिया अमेरिका और इत्तेहादियों से फ़ौजी इश्तराक मुस्तहकम करने में ज़्यादा पुरअतमाद नज़र आता है और चीन की सलामती के लिए ये निस्बतन एक बड़ा ख़तरा है। इससे मुस्तक़बिल में गुलवान जैसे मामलात से निपटना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया की नई नस्ल को 1962 की इंडिया चीन जंग के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन जंग में चीन से शिकस्त इंडिया की कौमी नफ्सियात में बहुत गहराई तक पाई जाती है। चीन के ज़मन में अब तक इंडिया बहुत कंफ्यूज रहा है। मोदी ने इब्तिदाई झिझक के बाद चीन के खिलाफ इस मुहाद में शामिल होने का फैसला कर लिया है, जिसकी क़यादत अमेरिका कर रहा है और जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। चीन को फ़ौजी तौर पर शिकस्त देने की इंडिया की तमन्ना बहुत पुरानी है और फ़िलहाल ये तमन्ना पूरी होती नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन देखना यह है कि हालात अब किस जानिब का रुख करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।